آج میں ایک ایسے انسان کی بات کرنے لگا ہوں جس کی زندگی میں شاید ہی کوئی سالگرہ کبھی دھوم سے منائی گئی، جسے شاید ہی کبھی کہا گیا ہو کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ اگر وہ انسان نہ ہو تو اولاد کی پوری دنیا ادھوری ہو جاتی ہے۔ دوستو، ماں محبت سکھاتی ہے لیکن باپ زندگی جینا سکھاتا ہے۔ جب بچہ پہلی بار چلتا ہے تو ماں خوشی سے تالیاں بجاتی ہے، لیکن باپ خاموشی سے یہ سوچ رہا ہوتا ہے اب اس کے مستقبل کے لیے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں لگتا ہے ابو کم بولتے ہیں، نہیں، وہ کم نہیں بولتے، وہ زیادہ سوچتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں بیٹے کی فیس کہاں سے آئے گی، بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے، اور اگر میں نہ رہا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ذرا سوچو، جس باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم زمین کے بادشاہ نے نہیں آسمانوں کے رب نے دیا ہو، اس باپ کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ دوستو، کبھی اپنے باپ کے ہاتھ غور سے دیکھنا، وہ ہاتھ صرف ہاتھ نہیں ہوتے، وہ تمہارے مستقبل کا نقشہ ہوتے ہیں۔ ان ہاتھوں کی لکیروں میں ان کے خواب نہیں، صرف اپنی اولاد کے خواب ہوتے ہیں۔ آج اگر تمہارے جسم پر اچھے کپڑے ہیں تو شاید کسی زمانے میں تیرے باپ نے اپنی پسند کا لباس چھوڑا ہوگا۔ آج اگر تم سکون سے سوتے ہو تو شاید تیرے باپ نے ہزاروں راتیں فکر سے جا کر گزاری ہوں گی۔ اور جانتے ہو، باپ کے زندہ ہونے اور باپ کے نہ ہونے میں صرف ایک انسان کا فرق نہیں ہوتا، پوری زندگی کا فرق ہوتا ہے۔ جس کے سر پر باپ کا سایہ ہو وہ دنیا کی سخت دھوپ میں بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، لیکن جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے وہ ہجوم میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے، لیکن نہیں، میں کہتا ہوں 40 سال کا بیٹا بھی جب اپنے باپ کو کھو دیتا ہے تو خود کو یتیم ہی محسوس کرتا ہے۔ اپنے باپ کو اس وقت پہچانو جب وہ تمہارے درمیان موجود ہیں۔ یارو، اس شجر کی قدر کرو، اس وقت جس کے سائے میں تم سکون سے بیٹھے ہو، کیونکہ درخت کٹ جانے کے بعد دھوپ سے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج گھر جاؤ، اپنے باپ کے پاس بیٹھو، اس کے ہاتھ چومو، اور کبھی تمہاری آواز اگر ان سے اونچی ہو گئی ہو تو ان سے معافی مانگو۔ کیا پتا کل معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یاد رکھنا، باپ صرف گھر چلانے والا انسان نہیں ہوتا، باپ وہ سایہ ہوتا ہے جس کی ٹھنڈک اس کے چلے جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ اگر آج بھی تمہارے سر پر باپ کا سایہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور آج ہی جا کر صرف اتنا کہنا، ابو مجھے آپ سے بہت پیار ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یقین کریں، پھر دیکھنا اگر باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اسے ایک بار گلے تو لگا کے دیکھیں، ٹھنڈ پڑ جائے گی اس کو، اور آپ کے گناہ ایسے جڑیں گے جیسے آپ کو سکون آنے لگے گا۔ یار ایک بار کر کے دیکھو اس شخص نے، انہوں جفی تے پاؤ، پھر ویکھو تو انہوں کے سکون کے مل رہا ہے۔ ضروری تو نہیں باپ نیک ہوئے تو پھر ہی انہوں جفیاں پائیاں جاندیاں، تہاڈی نظر وچ وہ باپ ہی ہے، تہاڈے واسطے انہیں بڑا کوئی اپنا، بے شک انہیں ہو سکتا ہے حرام ہی کمایا، لیکن تہانوں پالن واسطے کمایا۔ قرآن چ حکم تو یہی ہے نا، اپنے والدین واسطے اس نے سلوک کرو، یہ نہیں ہے نیک والدین واسطے اس نے سلوک کرو، نہ، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ کئی مقامات پہ ہے، قرآن چ اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما، دعائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا اللہ نے 2 دفعہ، ایک دفعہ خود نو رب آکھیا، دوسری دفعہ والدین نو آکھیا۔ اپنے والدین ہی میں بذات خود جڑا شخص تھوڑے سامنے بیٹھے ہیں، الحمدللہ مطمئن ہاں، میں مطمئن ہاں کہ میرے والدین دنیا تو اس حالت چ گئے نے کہ وہ راضی سن اپنی اولاد تو، وہ خوش گئے نے، سکون چ گئے نے، اور اج انہاں دی سکونی دی وجہ نال سانوں سکون ہے، خوش ہاں۔
مال کسی ٹائم انسان کو لے گھٹ ہونا یا زیادہ ہونا یہ چیز نہیں، تسی مینٹلی دیکھو خود میں اللہ پاک نے تانوں آسائشاں کیڑیاں دیتی ہیں۔ میں ایک شخص دا کہنا، جس شخص نے دنیا اگر او دے لیول دا میں نہیں دیکھا کہ انہیں والدین کی خدمت کی ہے، میرا بڑا بھرا، وہ بظاہر ایک کمزور انسان، یہ ٹانگ سے کمزور ہیں، لیکن یقین کریں لاکھوں طاقتور انسانوں سے زیادہ ہمت والا شخص، آدھی رات کو اگر ماں نے آواز دی تو اٹھ کے بھاگتا تھا۔ امی جی کے علاوہ اس کی زبان سے دوسرا لفظ نہیں کبھی نکلا، امی تو اس نے کہا ہے نہیں، امی جی۔ اور باپ کی بھی ایسی خدمت کی ہے، کیونکہ میں تو چھوٹا تھا، مجھ سے 10 سال بڑے ہیں وہ، میری عمر 10-11 سال تھی جب میرا باپ فوت ہوا، ماں تو ابھی تقریباً 8-9 سال ہوئے ہیں، 2017-18 کی بات ہے۔ لیکن جیسی خدمت شیراز خان اپنے والدین کی ہے میں نے دیکھا ہی نہیں آج تک۔ خدمت یہ نہیں ہوتی ان کو امریکہ کے چکر لگوا لو، ان کو یورپوں کے چکر لگوا لو، ان کو کہیں لے جاؤ۔ خدمت یہ ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو ماں کو اور باپ کو تکلیف دے۔ خدمت وہ ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک ٹائم میں روٹی نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ مطمئن ہو کہ میری اولاد نے کوشش تو کی ہے کھلانے کی۔ جیسے والدین اولاد کو پالتے ہیں اور کبھی خود بھوکے رہ جاتے ہیں، ایسے میرے بھائی نے کیا۔ ہمارا باپ جب بچپن فوت ہوگا وہ دوسرا باپ ہے ہمارا، جیسے بولتے ہیں نا آدم ثانی اور نوح علیہ السلام کو، یہ ہمارا باپ ثانی ہے۔ میں 10 سال کا تھا، میری چھوٹی بہن اس وقت 3 سال کی تھی، باقی ہم 5 بہن بھائی ہیں، سب اس اکیلے شخص نے پالے۔ اس کی زندگی پر ایسی ایک ویڈیو بناؤں گا لوگوں کو رشک ہو جو اس کی طرح اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس جیسا کوئی نہیں، یقین کریں۔ باپ کے برابر اس کی ہمارے نظر میں قدر ہے۔